بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا، 8 ذی الحج کو منا میں قیام کرنا، 9 ذی الحج کو وقوف عرفات، 10 ذی الحج کی رات وقوف مزدلفہ، 10 ذی الحج صبح رمی، جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان، حج کی قربانی، شکرانہ، سر منڈوانا، طواف زیارت، سعی حج، 11-12 کو تینوں جمرات کی رمی، طواف وداع، 10 سے 12 تک منا میں قیام، طواف زیارت 10 سے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ بغیر احرام طواف زیارت کے بعد اگر سعی کرنا ہے تو طواف میں صرف رمل ہے، اگر سعی پہلے کر چکے ہوں تو رمل بھی نہیں۔ پہلا دن 8 ذی الحجہ احرام کی حالت میں مکہ سے منا روانگی۔ منا میں دن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھنی ہے اور اذکار مسنونہ کا ورد کریں، دعائیں مانگیں، رات منا میں قیام کریں۔ منا میں اپنے خیمے کی پہچان کے لیے کوئی نشان مقرر کر لیں، کیونکہ اکثر خیمہ بھول جاتے ہیں تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو 8 ذی الحج تک مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے 15 دن ہو گئے ہیں تو آپ مقیم ہیں، یعنی مکہ مکرمہ، منا، مزدلفہ، عرفات میں پوری نمازیں پڑھیں گے، اور اگر کم دن ہوئے تو قصر پڑھیں گے۔ مقیم پر ایک شکرانہ حج کی قربانی دوسرے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، اور مسافر پر صرف ایک قربانی شکرانہ حج کی ہے۔ دوسرا دن 9 ذی الحج فجر کی نماز منا میں ادا کر کے عرفات کو روانہ ہوں۔ عرفات میں زوال کے بعد غروب آفتاب تک وقوف عرفات ہے۔ یہاں نماز ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت پر خیمے میں باجماعت ادا کریں۔ اگر مسجد نمرہ میں نماز پڑھنے کا شوق ہو تو کسی عالم سے مسائل سمجھ کر جائیے۔ ظہر کے بعد وقوف میں مصروف ہو جائیں، یہاں عرفات کا مسنون وظیفہ مکمل کریں، تلبیہ بھی بار بار پڑھتے رہیں۔ وظیفہ عرفات یہ ہے، یعنی تلبیہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وعلینا معہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عرفات کے یہ چند گھنٹے حج کا نچوڑ ہیں، ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، اور زوال کے وقت سے غروب تک مسنون وظیفہ کے علاوہ خوب گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعائیں کرتے رہیں۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز نہ پڑھیے اور مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ میں عشاء کے وقت پہلے مغرب پھر عشاء ایک اذان اور ایک تکبیر سے اکٹھی باجماعت پڑھیں۔ دونوں نمازوں کی سنت اور وتر فرضوں کے بعد حسب ترتیب پڑھیں، یہاں سے 70 کنکریاں اٹھا لیں۔ تیسرا دن 10 ذی الحجہ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کر کے وقوف کریں، یعنی کچھ ذکر و دعا کر لیں۔ منا کو سورج نکلنے کے بعد روانہ ہوں، سامان خیمے میں رکھ کر بڑے شیطان کے پاس جائیں، تلبیہ بند کر دیں اور ایک ایک کنکری کر کے دائیں ہاتھ سے 7 کینکریاں ماریں، اور کینکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ پھر شکرانہ حج کی قربانی کریں، پھر سر کے بال منڈوائیں اور طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جائیں۔ جوں ہی فراغت ہو واپس آ کر منا میں قیام کریں۔ آج وقت رمی یعنی کنکریاں مارنا طلوع آفتاب تا صبح صادق ہے۔ 11 ذی الحجہ
چوتھا دن منا میں رمی کرنا۔ وقت رمی زوال کے بعد صبح صادق تک، پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو۔ اگر زیادہ رش سے بچنا چاہتے ہیں تو رات 11 بجے رمی کریں۔ دن کی نمازیں منا میں باجماعت ادا کریں اور باقی اوقات میں اپنے لیے اور احباب کے لیے دعائیں کریں، استغفار پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، وقت ضائع ہونے سے بچائیں۔ پانچواں دن 12 ذی الحجہ منا میں رمی کرنا۔ وقت رمی زوال کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو، اور اگر امن چاہتے ہیں تو آپ 12 ذی الحجہ کو کنکریاں عصر کی نماز کے بعد ماریں اور غروب آفتاب سے پہلے حدود منا سے نکل جائیں۔ اگر منا میں صبح صادق تک ٹھہر گئے تو 13 تاریخ کی کنکریاں مار کر مکہ آئیں، جو صبح صادق کے بعد سے ماری جا سکتی ہیں۔ وقت واپسی سے پہلے طواف وداع ضرور کریں۔ آپ کو حج مبارک، حجہ مبرورن و سعین مشکورن و ذنبا مغفورا۔ اللہ کریم ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائیں اور سب کا حج قبول فرمائیں، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔